ایک چیز میں بیان کر دوں، یہ قرآن کے بارے میں یا قرآن کے اندر کوئی غلط بیانی کی جائے یا قرآن والے کے لیے غلط بیانی کی جائے تو وہ دین اور دنیا سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ میں اس بات کا خیال رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سرکار دو عالم کو قرآن بخشا ہے اس کا نام فرقان ہے، وہ فرق بتاتی ہے روشنی اور اندھیرے میں، خیر اور شر میں، محبت اور نفرت میں۔ تو اس راستے کو اختیار کرنے سے پہلے خواہ بولنا ہو یا عملاً ہو یا کام میں ہو، یہ دیکھ لیں کہ وہ شر کا راستہ نہ ہو، وہ اندھیرے کا راستہ نہ ہو، وہ نفرت کا راستہ نہ ہو، جس کے بولنے سے نفرت اور شر پیدا ہو، اس راستے کو اختیار مت کرو۔ یہ فرقان مجید اسی لیے اس کا نام فرقان ہے، یہ فرق بتلاتی ہے ہر دو قوتوں کے درمیان۔ یہ پہلا اور آخری اسلام کا طریقہ ہے، اگر اس کو اپنا لیا جائے تو اس دنیا سے سارا شر اور ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں۔ اگر یہ یقین ہو جائے کہ اللہ ہے، وہ ہر جگہ ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہم غلط کام نہیں کر سکیں گے، اور کرنے سے پہلے سوچیں گے کہ سزا دینے والا ہمارے ساتھ ہے۔ اسی طرح سے یہ قرآن ہمیں ہدایت کے لیے دیا گیا، یہ صرف چوب کر طاق میں رکھنے کے لیے نہیں، اس کو ایک سرے سے شروع کرو دوسرے سرے پر ختم کرو۔ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو اس رمضان کے مہینے میں قرآن کو سنتے ہیں، اور وہ خوش قسمت ہے جو بیان کرتے ہیں، کیونکہ اس سے اس دنیا اور دوسری دنیا کے سارے کام بن جاتے ہیں۔ یا تو آپ در بدر پھرو، کبھی ڈاکٹر کے پیچھے، کبھی حکیم کے پیچھے، کبھی امیر آدمیوں کے پیچھے، یا اس کے پیچھے بھاگو جس نے یہ ساری کائنات بخشی ہے اور بنائی ہے۔ یہ تو تھی اللہ کی وحدانیت۔ ہم صرف اتنا سوچ سکتے ہیں کہ دیکھو اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے، ہماری سوچ محدود ہے، یہ میں پہلے بھی بیان کیا اور پھر بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قوتیں بخشی ہے وہ سب محدود قوت رکھتے ہیں۔ ہم اتنا وزن اٹھا سکتے ہیں، اتنی دور دوڑ سکتے ہیں، اتنی دور ہماری آواز جا سکتی ہے، لیکن اس کے بعد اگر ہم چاہیں کہ اس کو بڑھائیں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ کمپیوٹر دیا جو ہمارے سر پر رکھا ہوا ہے، اس کو استعمال کرے۔ یہ تو میں نہیں کہتا کہ لامحدود قوتوں کے مالک ہو جاؤ گے، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ قوتیں بڑھا سکتے ہو۔